السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، علیکم الغمام تم پر بادل کا، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن وسلویٰ، من و سلویٰ۔ کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اور لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ وظللنا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے زوئے لام لام ہے اور اس کی واحد ذلن ہے اور اس کا معنی سایہ کرنا۔ الغمام بادل کا، غمام جو ہے یہ اس کی واحد غم ہے، اور وہ بادل جو بہت گاڑھا ہو، طے بطے ہو، جس میں تپش نہ ہو، سورج کی روشنی زمین پر اترنے نہ دے، یعنی یہ ان پر سایہ کرتا رہتا تھا بنی اسرائیل کی قوم پر۔ من جو ہے میم نون نون ہے اس کا روٹ ورڈ، اور سلویٰ سین لام واؤ پرندے کا نام ہے، بٹیر کی قسم کا، اور طیب توئیں یا با ہے، خوش ذائقہ۔ یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، زوئے لام میم ظلم۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن جو ہے یہ ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت ہی مصر یہ آ گئے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے تو مصر آ گئے تھے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا تھا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل کو جب عمالقہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگردہ و پریشان یہ پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ تو یہ لوگ بے سر و سامانی میں گھر سے نکلے تھے، کوئی خیمہ ڈیرا ساتھ نہ تھا، اس صحرا میں کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی، نہ ہی کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، دھوپ کی تپش اور موسم کی شدت سے بچاؤ کا سامان بھی کوئی نہیں تھا، اور تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔ آج جب کہ وسائل کے اعتبار سے دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، تب بھی اگر کسی ملک میں چند ہزار مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا میں اپیلیں ہونے لگتی ہیں، اقوام متحدہ تک حرکت میں آ جاتی ہے۔ ان کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی دوسری اقوام کی کوئی مدد تھی۔ اللہ رب العزت نے بطور انعام ان پر بادل کا سایہ کیا، یعنی یہ جہاں جہاں جاتے تھے بادل کا سایہ جو ہے ان کے اوپر سایہ کیے رکھتا تھا، جو ان کو موسم کی شدت سے بچاتا، ورنہ یہ لوگ دھوپ کی تپش سے جل جاتے۔ اور غذا کی ضرورت کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے احسان، اپنے رحمت سے جو ہے وہ من و سلویٰ کی صورت میں انتظام کیا، میٹھا بھی اور نمکین بھی۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تھی ان پر، نہ محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی، نہ ہی کھیتی باڑی کرنی پڑتی تھی۔ مفسرین نے من کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ ترجبین کہا ہے، بعض نے میٹھی جو گوند کی طرح ہوتا ہے وہ میٹھی چیز کہا ہے، اور بعض نے کھمبی مشروم۔ اور المن کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر یعنی حدیث ہے، جسے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھمبی المن کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ المن جو ہے متعدد چیزیں جو صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھی، ان میں سے ایک کھمبی بھی تھی، اور اسی طرح میٹھی گوند بھی المن کی ایک قسم تھی۔ عربی زبان میں من اور عبرانی میں بھی احسان کے معنوں میں آتا ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا ان لوگوں پر، ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر، اس لیے اس کو من کے لفظ کے ساتھ یاد کیا
گیا ہے۔ سلوا جو ہے یہ بٹیر کی طرح پرندے تھے جو کہ ان کے قریب آ جاتے تھے، جسے پکڑ لیتے، اس سے ان کی گوشت کی ضرورت بھی پوری اللہ رب العزت کر رہے تھے۔ ان نعمتوں کی کثرت جو ہے زبان حال سے ہی کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، طیب ہیں۔ لیکن وہ ایسے احسان ناشناس تھے، بجائے احسانات کا حق ادا کرنے کے انہوں نے ہمیشہ احسان فراموشی، حق تلفی اور ظلم کا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے ہماری باتیں نہ مان کر ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ رب العزت پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر انسان اور جن سب کے سب متقی پرہیزگار کے دل کی طرح ہو جائیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے اول و آخر جن و انس سارے کے سارے انتہائی فاسق اور فاجر کے دل کی طرح ہو جائیں، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ تمہارا شکر کرنا تمہیں ہی فائدہ دے گا۔ اگر تم گناہ میں مگن رہو گے، گناہ کرتے رہو گے، تو اس کا خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ایک رتی برابر بھی جو ہے کمی یا اضافہ جو ہے کسی کی عبادت اور کسی کا گناہ وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔